بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ جب آپ کا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، اس لیے بس یقین کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ یہ دنیا تمہیں خود ناممکن سے ڈراتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ اکیلا اس دنیا پر بھاری ہے۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے وہ اللہ سے کی جائے یا اس کے بندوں سے۔ جو شخص بے بسی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اذان اور بارش کے دوران مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے، اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھائے ہوں، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، کیونکہ اگر محبت ہوئی تو طویل ہو جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اس دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس شخص کے ساتھ رہنا جس سے آپ کو محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے آپ کو محبت ہو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے، وہ اکثر اپنے رشتے کھو دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اس دنیا میں جو تم سے نیک گمان رکھیں، اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو، وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کو لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ کبھی غم نہ کرنا کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جن میں گرفتاری ہو چکی ہو۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ دعائیں کرائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، کیونکہ وہ آزمائش تو دیتا ہے، مگر کبھی آزمائش میں
تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، اور کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور اسی تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان باتوں کو کبھی مت بھولنا، اپنی موت کو، اللہ کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے وعدے کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، صلح رحمی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، پھر دیکھنا برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ نعمت کی بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بعض دفعہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اس لیے اگر کوئی گر بھی جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ والدین کی دی گئی ہوئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجائے زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ تو آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی زیادتی کو۔ بات صرف احساس کی ہے، اور یہ احساس کسی کو تو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس میں ٹھہر جانا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہو جانا، اور وہیں اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہو جانا۔ اس دنیا میں دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والا دوسروں کو 100% بتا رہا ہوتا ہے۔ عزت و تعریف لوگوں سے مانگی نہیں جاتی، بلکہ اسے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیا جائے۔ اس دنیا میں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اپنی تعلیم کو کبھی بھی اپنی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، بلکہ تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں
सोचा करो, क्योंकि उसके आखिरत के बारे में सोचना आपका उस शख्स के लिए मोहब्बत की पहली दलील है। ये दुनिया करार की जगह नहीं है और यहाँ चैन बस अल्लाह के जिक्र में या उस शे में आता है जिसे अल्लाह वजह तस्कीन बना दे। आपका कम तरीन इल्म वो है जो आपकी जबान पर रहे, और आपका सबसे बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। हसद वो दीमक है जो अपने पालने वाले को ही अंदर खोखला कर देती है। किसी एक के लिए ही खूबसूरत रहना इस दुनिया में काफी होता है। इस कायनात का पहला गुनाह ना शिर्क था ना कुफ्र था, बल्कि इस कायनात का सबसे पहला गुनाह मैं उससे बेहतर हूं। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानियां हमारे आज को भी खराब कर देती हैं। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। इस दुनिया में खूबसूरती की बुनियाद हमेशा सादगी है। या रब, अता कर वो रास्ते जिसमें भटकने का गुमान ना हो। हजारों सोचें उलझा देती हैं, मगर वहीं एक सजदा उन सबको सुलझा देता है। सब्र कर लो ये सोचकर कि जो कुछ भी हो रहा है इसी में अल्लाह की हिकमत और तुम्हारी बेहतरी है। आंखों से गिरा आंसू और नजर से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी जान लेता है। यकीन मानिए, सब्र की जबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियाद तक हिला देती है। वक्त निकालकर बात कर लिया करें अपनों से, क्योंकि अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करेंगे। वो रिश्ते कभी टूट नहीं सकते जिसे निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। नसीब वालों को ही मिलते हैं फिक्र करने वाले, इसलिए इन्हें कभी जाय ना होने दो। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो दुनिया वालों से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगते हैं। कुछ तो बेहतर लिखा है अल्लाह ने, जो दिल हर दफा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। दिल किसी से कितना भी खफा क्यों ना हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन उससे बदतमीजी ना करना। दूसरों की मदद के लिए जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर या अमीर हो, बल्कि इसके लिए आपका रहम दिल होना काफी है। एहतराम करिए मगर गुलामी नहीं, क्योंकि अगर पलकों पे बिठा सकते हैं तो नजरों से गिराना भी सीखिए। इस दुनिया में लफ्जों के जख्म झेलने के बाद उन्हें भूल जाने का फन या तो पागल को आता है या फिर कामिल को। फलां ऐसा है, फलां वैसा है, लेकिन ए इंसान जरा गौर तो कर कि तू कैसा है। कितनी दिलचस्प बात है कि समंदरों का मालिक आपके एक आंसू को पसंद करता है। इस दुनिया में किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। रिज़्क हो या मोहब्बत हो, कदर ना करो तो अल्लाह छीन लेता है। कभी कभी हमें अपना ही इंतखाब मार डालता है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द ही मुखलिस लोगों से पिछड़ जाते हैं। इस दुनिया में जो आपको नजरअंदाज करे उसे आप नजर आना ही छोड़ दें। किसी को दिया गया धोखा घूम फिर के आपके पास जरूर आएगा, इसलिए हमेशा धोखा देने से पहले एक बार सोच लें।
इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसलिए नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। इस दुनिया में दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे, पर साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की भी तौबा कबूल होती है? तो राबिया बसरी ने फरमाया कि इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि क्या इस दुनिया में मौत से भी सख्त कोई चीज है? तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिंदगी, क्योंकि हर किस्म की जख्म और मुसीबतें जिंदगी में ही बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और मौत तो हमें उन तकलीफों से निजात दिलाती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर बात सुन रहा हूं और देख रहा हूं। किसी कमजोर इंसान को जलील करते हुए उसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात लोगों को दिखा रहे होते हैं। रास्ता एक ही था, लेकिन फिरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। इसलिए यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। अल्लाह के कामों में ना जल्दी होती है और ना ही देरी, बल्कि सही वक्त पर अल्लाह के काम पूरे हो जाते हैं। उस इंसान की हमेशा दिल से कदर करना जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको अपना वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौटकर नहीं आ सकता। अहमक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए अपने दोस्त को दुश्मन बना ले। इस दुनिया में धोखा देकर कोई भी नहीं बचता, क्योंकि इंसान के दिल से निकली एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्लीस नहीं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे नेक ना बनिए कि आपको हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से मिलते हैं, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। खुशी का हो या गम का हो, इस दुनिया में सजदे की तौफीक मिलना ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन हाय अफसोस, इंसान दूसरों का दर्द नहीं समझता। जब दूसरों का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए तो अपने वक्त की खुद ही कद्र कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। अगर तनकीद ही करनी है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर को जगा देता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है,
لیکن اسے اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ لفظوں کی بھی عمر ہوتی ہے جو کہنے والے کو نہیں بلکہ صرف سننے والے کو ہی یاد رہتی ہے۔ اس دنیا میں جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی سب کی اوقات نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اگر جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اگر اس دنیا میں دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگتی ہے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچے ہوں تو سب سے پہلے کہ آپ نیند سے جاگ جائیں۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھو، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر ہمیشہ زمین پر ہوں۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، کیونکہ تم میں سے جو نیک ہے اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تو اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔
وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔